السلام علیکم، میں ہوں غزل شاہ اور آپ سب کو 7ویں سحری بہت بہت مبارک ہو۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے روز سب کو پتہ ہے رمضان ہے اور سحری بھی ہوتی ہے اور افطاری بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ویڈیو بناتی ہے اور روز کہتی ہے پہلی سحری، دوسری اور آج 7ویں سحری مبارک ہو۔ میرے لیے یہ واقعی ہی بہت مبارک ہے اور میں 12 سال کی عمر سے جو ہے روزے رکھتی آ رہی ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ نے مجھے اتنی ہمت اور طاقت دی کہ میں آج تک مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی بھی اپنی زندگی کے کوئی ایک رمضان کے روزے چھوڑے ہوں۔ الحمدللہ جو فرض روزے ہیں میں نے ہمیشہ رکھے ہیں، اور جب بھی رمضان آتا ہے، سحری آتی ہے اور افطاری کا وقت ہوتا ہے تو مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ رمضان میں خوشی پتہ کیوں ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اتنا سکون مجھے ملتا ہے، اتنا مجھے سکون ملتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ باقی جو 11 مہینے ہوتے ہیں ہمارے اوپر ایسے بوجھ، اتنی پریشانیاں، پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے ہیں، بڑے جتن کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سکون اتنا نہیں ملتا جتنا ماہ رمضان میں ملتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی چیز کا سایہ میرے سر پہ آ جاتا ہے اور میں بے ڈر بے دھڑک سے ایک زندگی گزار رہی ہوتی ہوں، کسی طرح سے میں خود کو پروٹیکٹ نہیں کرتی۔ صرف مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس سے ہم ہر طرح کے لوگوں سے بچ جاتے ہیں، ہم نظر بد سے، ہم حسد سے، ہم کینہ سے، ہم بغض سے، ہم برے اعمال سے، ہم جادو ٹونے سے، ہم سحر سے اور ہم جنات سے، شیاطین سے، ہر چیز سے ہمیں اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے بہت سکون کی ہماری زندگی ہوتی ہے، بہت سکون میں ہم رہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بھی میں یہی کہوں گی کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ نعمت ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، نظر دہرائیں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، فیملی میں اور کافی جگہوں پہ دوست و احبابوں میں لوگ روزے نہیں رکھتے۔ لوگوں کو ماہ رمضان کی فضیلت کا نہیں پتہ، ان کو اس برکات کا نہیں پتہ، وہ اس کا فائدہ ہی نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، جب مریں گے تو پھر دیکھی جائے گی۔ دیکھیں قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہر چیز کا حساب ہونے، اللہ بخش دیتا ہے، بخش دے گا، لیکن اس سے پہلے سزا بھی دے گا۔ اب وہ دنیا میں کسی کو ملتی ہے اور کسی کو آخرت میں ملتی ہے، تو میں آپ کو کچھ صرف کہہ ہی سکتی، بتا ہی سکتی ہوں، مرضی آپ کی ہے، دل آپ کا ہے، زندگی آپ کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سکون والی زندگی ہو تو پلیز روزے بھی رکھیں، قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھا، نہ زیادہ پڑھیں۔ یہ کوئی شرط ہے، یہ کوئی دوڑ ہے، یہ کوئی ضد ہے کسی کے ساتھ کہ 5 قرآن ختم کرنے ہیں، 2 کرنے ہیں، 3 کرنے ہیں، 4 کرنے ہیں؟ میں کہتی روز آپ ایک صفحہ بھی پڑھ لینا قرآن پاک کا تو بہت ہے، کیونکہ اس کی فضیلت، اس کا جو درجہ ہے یہ بہت افضل ہے کہ آپ عام روٹین میں ایک پڑھتے ہو، پیج پڑھتے ہو اگر، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو جو ہے ثواب 10% ملنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ماہ رمضان میں پڑھتے ہو تو آپ کو 70 گنا زیادہ، ہر ایک سبحان اللہ کا 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو آپ کچھ بھی کریں، آپ پڑھتے رہیں، اپنے آپ کو بخشش کروانے کا یہ ذریعہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ہماری کب جان نکل جائے اور کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ کیا پتہ، کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہے؟ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے بھائیوں کی ڈیتھ ہو گئی، میری بہن کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو میں نے دیکھا کہ سب کے لیے دل میں صبر آ جاتا ہے۔ ہم اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں یاد آتا ہے جب تھوڑا وقت گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کو بتائی، میرے بہنوں کے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزل آسان کرے، ان سے قبر عذاب کا جو قبر کا عذاب ہے ختم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور جتنے بھی مسلمین اس دنیا سے جا چکے جن کا کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کیا کرے، کل کو ہماری بخشش کا بھی یہ ذریعہ بنتے۔ آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے، کل کوئی ہمارے لیے کرے گا، تو کسی کی اچھی بات بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو میں صدقہ جاریہ سمجھ کے ہمیشہ ویڈیو بناتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ شاید جس طرح میری زندگی بہت سے لوگوں کی باتیں سن کے بدلی ہوئی ہے اور میں اللہ کی طرف ہوں، اسی طرح شاید کوئی میری بات پہ بھی عمل کرے یا میری بات کسی کو اچھی لگ جائے۔ میں اس قابل تو نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتی رہتی ہوں۔ تو اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو یا بات اچھی لگے تو پلیز اپنے جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان تک شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی غزل شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔